یہ جو رمضان کا آخری جمعہ ہے ہمارے عام مسلمانوں میں اس کو بہت اہتمام کے ساتھ میں منایا جاتا ہے، گویا یہ کوئی تہوار ہو۔ حالانکہ شریعت میں جیسے اور جمعے آئے ہیں یہ بھی جمعہ آیا ہے، بس اتنا فرق ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے کہ اب ہمیں وہ بہاریں، وہ نیکیاں جو ہمیں اس مہینے میں کرنے کا موقع مل رہا تھا، اور چونکہ جمعہ دوسرے دنوں کے مقابلے میں بہرحال فضیلت والا دن ہے، حدیثوں میں بھی اس کی وضاحت ہے، اس کو سید الایام کہا گیا ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار، اس معنی کر اس کے جانے کا ایک ملال تو ہوتا ہے نیکی کرنے والے لوگوں کو، نیک لوگوں کو، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ جمعہ اگر چلا گیا تو بہت زیادہ ہمارا کوئی نقصان ہو جائے گا، یا ہم سے یہ مس ہو گیا تو ایک تہوار مس ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں اس کے تعلق سے بہت سی غلط فہمیاں اور بہت سی بیکار باتیں پائی جاتی ہیں۔ لوگ اس آخری جمعے کو سمجھتے ہیں کہ اس جمعے کو ہمیں نئے کپڑے پہننے چاہیے، اور چنانچہ اہتمام کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس جمعے کو اگر ہم نے یہ نئے کپڑے پہنے تو گویا اللہ کے یہاں ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، گویا اس نعمت کا ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ اسی قسم کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور اسی طرح آخری اس جمعے کو بہت سے وہ لوگ جنہوں نے پورے رمضان کو روزہ نہیں رکھا وہ اس روزے کا خاص اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے 30 روزوں کا حکم دیا ہے، تو ہر روزہ مستقل اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، ایک حکم ہے، اس کو اگنور کرنا، نظر انداز کرنا یا اس کو ہلکا سمجھنا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ لیکن مسلمان ہیں کہ لا علمی کی وجہ سے اس کو مستقل ایک تہوار کی شکل دے رکھی ہے، اس لیے اس سلسلے میں علماء کرام سے صحیح معلومات حاصل کر کے جمعۃ الوداع کے اعمال کو انجام دینا چاہیے۔ عام جمعوں کی طرح اس میں درود شریف کا اہتمام کریں، سورہ کہف پڑھیں، اور جس طرح عام دنوں میں روزے کا حکم ہے اس روزے کا بھی اہتمام کریں۔ اور دوسری بات کہ چونکہ رمضان ختم ہو جاتا ہے، اور رمضان کے ختم ہونے پر ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہے کہ ہم غریبوں کو اپنی خوشی میں شامل کریں، جن کے پاس عید منانے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، راشن نہیں ہے، یا اور دوسری ضروریات پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، تو عام مسلمانوں کو جو مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان کو یہ حکم دیا گیا کہ غریبوں کو اپنی خوشی میں شامل کرو، ان کو تہوار کا حصہ بناؤ، ان کو نظر انداز نہ کرو، چونکہ یہ پوری ٹریننگ ہمیں مہینے بھر جو دی گئی ہے وہ اسی مقصد کے لیے کہ تمام انسانوں کو اور تمام مسلمانوں کو ایک طرح سے اس سے سبق ملنا چاہیے کہ حالات اچھے اور برے سب پر آتے ہیں، اور انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اپنے اندر گویا غریبوں سے مشابہت پیدا کرنے کے لیے بھوکا بھی رہتا ہے، ہلکا پھلکا کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہمیں خاص طور سے شریعت نے حکم دیا کہ صدقہ فطر جس کی مقدار 1.25 کلو گیہوں یا 1.25 کلو آٹا، اور حدیثوں میں دوسری اجناس بھی ہیں جیسے 3.5 کلو جو، 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو پنیر یا کشمش، یا ان کی قیمت ہم یہ لوگوں کو، غریبوں کو خاص طور سے جن کی زندگی کے گزارے میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم ان کو یہ صدقہ فطر ادا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنے کے 2 فائدے ہیں، ایک تو ہم سے روزے رکھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، ظاہر ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو 100% آداب کے ساتھ میں پورا نہیں کر سکے، تو ہم سے جو کوتاہیاں روزہ رکھنے میں ہوئی ہیں وہ اس صدقہ فطر سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے، وہ غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، اور دوسرے اس صدقہ فطر سے غریبوں کے گھر چل جاتے ہیں اور ان کو تہوار میں شرکت کا موقع مل جاتا ہے، ان کے لیے کپڑوں کا انتظام ہو جاتا ہے، وہ اپنے یہاں عید کے دن اپنی پسند سے کھانے بنا لیتے ہیں۔ اس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے یہ صدقہ فطر کا حکم دیا ہے۔